اوپر اسے جھکے دیکھا، پھر خود کی بکھری حالت ایک لمحہ لگا تھا۔ دونوں ہاتھوں کو اس کے سینے پر رکھے پرے دھکیلا، وہ خود اس کے وجود کی رڑائیوں میں اٹکا تھا، اس حملے کے لیے تیار تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا، قریب نہیں آنا، میں خود کو مار لوں گی، جان لے لوں گی میں اپنی۔ سنا آپ نے؟ اس کے پرے ہٹنے سے وہ بیڈ کی سائڈ سے ڈرتے پیچھے کو کھسکی تھی۔ کیا کہا؟ وجدان کو شدید تپ چڑھی۔ جو سنا آپ نے؟ پوری ہمت جٹاتے کہا۔ وہ اس کے روم میں تھی، کیا یہی خوف کافی نہیں تھا؟ خود کو تکلیف دے کر کیا ثابت کر رہی ہو؟ تم اسے بازو سے کھینچتے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ لمس کو اس کی انگلیاں اپنی کمر پر دستی محسوس ہوئی تھی۔ آئندہ کبھی بھی کچھ ایسا کہو گی؟ اس کے آنسو دیکھ وہ نرم پڑے، اسے خود میں شدت سے پینچا تھا۔ میرا سانس؟ لمس کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ کچھ ٹائم بعد اسے چھوڑا تھا، بے تاثر عمل دے رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے ہوتے کپبورڈ کی طرف بڑھی۔ اس کے ڈھیر سارے نئے کپڑے اس کے کپڑوں کے ساتھ ہینگ تھے۔ کب لیے؟ اس نے حیرانی میں مبتلا ہوئی تھی۔ سادہ سا پیچ کرتا اور سفید ٹراؤزر نکالا تھا۔ سارے کپڑوں میں یہی ایک اسے اس وقت پہننے کے قابل لگا تھا۔ اس کے راستے میں آیا۔ کہاں؟ راستہ دیں ضبط کر رہی تھی وہ۔ میری مرضی کے بغیر تم چینج نہیں کرو گی، میری گولڈن نائٹ تم برباد کر رہی ہو۔ اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ پلیز وجدان، پلیز۔ وہ پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ اچھا چینج کراؤ۔ اس کی حالت کے پیش نظر بے لگام جذبات کو روکا۔ وہ بھیگے چہرے کے ساتھ جولری ہاتھ میں پکڑے کافی ٹائم بعد باہر آئی۔ لمس کو لگا وہ سو گیا ہے۔ وہ سفید شرٹ کے بازو فولڈ کیے، صوفے کے پشت سے ٹیک لگائے، آنکھیں موندے تھا۔ وہ پرسکون ہوئی تھی۔ ڈریسنگ کے سامنے جا کر جوڑا کھولا تھا، براؤن بال کمر پر بکھیرے تھے۔ ابھی وہ انہیں باندھتی جب وہ اپنے پیٹ پر کچھ محسوس ہوا۔ شیشے میں دیکھا تو وہ اسے اپنے گھیرے میں لیے تھا۔ وجدان، نہیں باندھو۔ اس کا ہاتھ ہٹاتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ بھیگے ہلکے سے میک اپ کی رموک والا چہرہ اس کی حواس سلب کر رہا تھا۔ اس کے گیلے ماتھے کو ہونٹوں سے چھوا تھا۔ وہ کھسکی تھی جب وہ اس کے دونوں گالوں پر باری باری جھکا تھا۔ وہ لہو چھلکاتے چہرہ جھکائی تھی اور جو اس کے ہوش اڑا رہا تھا۔ پریشانی بتاؤ مجھے اپنی۔ ابھی وہ اس کے ہونٹ کے نیچے والے زخم کو چھوتا کہ وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ تم مجھے نہیں روک سکتی، تنبیہ کی اور اس کا ہاتھ ہٹاتے چوما۔ ڈریسنگ کا پہلا ڈور کھولتے ربن شدہ پرپل باکس نکالا۔ اس کا دوپٹہ گلے سے ہٹاتا کہ وہ اپنی آنکھیں میچتے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ چکی تھی۔ پلیز وجدان، میں ساری ڈیکوریشن تم نے برباد کر دی، ہر چیز میں تمہاری مرضی نہیں۔ اسے باور کراتے بغیر اس کو موقع دیے وہ اس کا رخ شیشے کی طرف کر چکا تھا۔ باکس کھولتے ایک باریک چین اس کے گلے کی زینت بنائی تھی جس میں وائٹ ہی باریک نگ تھے۔ تمہارے لیے لیا تھا، بالکل تمہاری طرح نازک سا۔ پیچھے سے ہک بند کرتے پھر اس پر لب رکھے تھے۔ وہ سمٹ رہی تھی، پگھل رہی تھی۔ بے جان ہوتی آنکھوں سے اس کی شرٹ پر گرفت کی۔ بتاؤ کس چیز کو حاوی کیا ہے تم نے؟ اپنے ہاتھ اس کی شرٹ پر ڈھیلے چھوڑے اور اس کی گرفت محسوس نہ کرتے وہ موقع پاتے پیچھے کھسکتے صوفے پر چلی گئی تھی۔ وجدان حیران ہو رہا تھا جب وہ چپ چاپ لیٹنے کی تیاری کر رہی تھی۔ اٹھو۔ وہ نہیں ہلی۔ اگلے لمحے اس کا نازک وجود اپنی مضبوط بازو میں بھرا تھا۔ چھوڑے مجھے، اگر آپ نے مجھے ٹچ کیا نا وجدان، میں اپنی جان لے لوں گی۔ سنا آپ نے؟ مار لوں گی میں خود کو۔ اس کی قریب اس کی گرفت میں مچلتے چیخ رہی تھی۔ اسے بیڈ پر لٹاتے اس کی پشت اپنے ساتھ لگاتے گھر آیا تھا وہ۔ اگر اب تم چپ نہیں ہوئی نا تو یقین مانو تمہاری سانسیں ساری چھین لوں گا، اور میرا طریقہ تمہیں بالکل پسند نہیں آئے گا۔ اس کے ہونٹ اپنی گردن پر محسوس کرتے بے شمار آنسو گرے تھے۔ خود کو تکلیف دینا بند کرو۔ اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ کیوں کر رہے ہیں؟ میں قابل نہیں ہوں وجدان، پلیز۔ زبان کا فقل بالآخر وہ کھول چکی تھی، بٹ وہ اذیت کی انتہا پر اسے لا کر کھڑا کر رہی تھی۔ بے تاثر لہجہ اس کی بات سنتے وہ جیسے معاملہ سمجھا تھا۔ کس نے کہا یہ؟ وہ کوہنی کے بل اٹھتے اس پر پورا جھکا تھا، اس کے روتے ہچکیاں لیتے وجود کو خود میں پینچا تھا، اسے پرسکون کرنا چاہا تھا۔ مجھے صرف تمہارے جسم تک نہیں، تمہاری روح تک بھی رسائی حاصل کرنی ہے۔ میں سن رہا ہوں، مجھے بتاؤ۔ اس کا سر اپنے سینے پر رکھا تھا، اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں کے قریب لے جاتے نرمی سے چوما تھا۔ I am not able for this وجدان بے تاثر لہجے میں ہاتھ چھڑاتے کہا تھا۔ وہ سارے ارمانوں پر اونچ ڈالنے میں ماہر تھی۔ جسٹ شٹ اپ۔ ایک ہی رٹ لگانا بند کرو۔ تم ٹھیک تھی؟ کیا تمہیں مجھ پر ذرا بھی یقین نہیں؟ بتاؤ۔ اس کا روتا چہرہ سامنے کرتے وہ دھاڑا تھا۔
مجھ پر شاؤٹ کیا آپ نے۔ وہ پل بھر میں خوفزدہ ہوئی۔ اچھا سوری نا، اس کی روتی آنکھوں پر جھکتے وہ بول رہا تھا۔ آئی لو یو سو مچ، تم میری تھی، میری ہو اور میری رہو گی۔ میں کبھی بھی آپ کو قریب نہیں آنے دوں گی۔ اس کے سینے پر سر رکھے اسے بولتے خود کو زیادہ یقین دلایا تھا۔ اتنا ظلم، ٹھیک ہے پھر میں دوسری شادی کر لوں گا، سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کے سینے سے سر اٹھایا تھا، روئی ہوئی سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ جائیں اس چڑیل کے پاس، بولتے ہی غصے سے دور ہو گئی تھی۔ جاؤں؟ وجدان سے مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل تھا اب۔ جائیں جائیں، آپ بھی چلے جائیں، میرے پاس نہیں آنا۔ سنا آپ نے؟ روتے کہا۔ میرا 4 فٹ کا بچہ جیلس بھی ہوتا ہے، پر مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ یہ پہلی دفعہ تھا اس کی حالت کے پیش نظر اس ٹیون میں بات کر رہا تھا۔ پیچھے ہوں، کروٹ لیے ہی اس کے ہاتھ اپنی کمر سے جھٹکے تھے، زبردستی اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ Within my every breath, my heart spell your name, mind remember you, and soul comments, I'm yours, I was yours, I will be yours forever and ever, love. اس سے زیادہ کیا سننا چاہتی ہو؟ وہ پرسکون ہوئی۔ وجدان بولو۔ کچھ نہیں، وہ نہیں بتا پا رہی تھی۔ جو بھی چیز پریشان کر رہی ہے بول دو۔ وہ چاہتا تھا خود اسے بتائے، اسی لیے فوکس کر رہا تھا۔ مجھ سے دور نہیں ہونا۔ اس کی کمر سے شرٹ کو مٹھی میں جکڑے کہا تھا۔ آ جاؤ، میں پھر بہت پاس۔ اس کے کان کے اوپر جھکتے کہا۔ سکون محسوس ہوا اور وہ کچھ ایزی تو ہوئی نہیں۔ ناٹ فیئر لمبس۔ اس کی چالاکی پر غصہ آیا، جو اب خود اپنی مرضی سے اسے چمٹی اس کے بے تحاشا قریب تھی۔ بھاری سانسیں محسوس کرتے اسے دیکھا وہ سامان حشر برپا کیے سو گئی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو سے بہکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کا سر تکیے پر رکھا، کمفرٹر درست کرتے وہ چینج کرنے کے لیے اٹھا تھا۔ میں قابل نہیں ہوں وجدان۔ کیا فضولیات سوچ رہی ہو تم؟ چینج کیے وہ روم سے نکلتی بالکنی میں آیا تھا، سگریٹ گاتے ہونٹوں میں دبائی تھی۔ ہر چیز اندھیرے میں ڈوبی پرسکون سی تھی، بس اندر موجود اس کی زندگی بکھری سی تھی۔ اسے واپس ٹھیک کرنا تھا، اسے پہلے جیسی بنانا تھا، جس کا ایک ہی حل تھا، اسے جلد از جلد اپنے وجود سے قریب کرنا۔ سردی محسوس کرتے وہ واپس اندر آیا تھا۔ صبح 6 بجے کے قریب نرم احساس سے آنکھیں کھولی تھی۔ وہ نیند میں بے ترتیب سی اس پر بکھری سی سوئی تھی۔ میری جان کی ساری معصومیت، حفاظت بندیاں نیند میں غائب ہیں۔ اس کو بیڈ پر صحیح سے لٹایا تھا اور اپنی شرٹ پر کھچاؤ محسوس ہوا۔ وہ اس کی ٹی شرٹ جکڑے تھی۔ نیند میں بھی اس کے دور جانے کا شاید خوف تھا۔ اس کا ہاتھ ہٹاتے چوما، وہ ہلکا سا ہلی تھی، پھر اس کی طرف کروٹ لیتے اس کے سینے پر چھپ سی گئی تھی۔ وجدان نے اسے سیدھا کیا، نظریں اس کی بند آنکھوں پر تھی۔ وہ نرمی سے جھکا تھا، نیند میں ہلکا سا مسکرائی تھی وہ۔ اب کہ وجدان اس کے گال کے چھپے گھڑوں پر جھکا تھا، اب جذبات کا سمندر مزید سر ابار رہا تھا۔ وہ نیند میں بے خبر سی تھی۔ اس کے گلابی ہونٹ انگوٹھے سے مسلے تھے، جب اس کے گلے میں موجود اپنا پہنا پینڈنٹ نظر آیا۔ جھکتے اپنے ہونٹوں سے اس کے گردن کو محسوس کر رہا تھا، جانے کتنے ہی لمحے وہ خود کو سیراب کرتا رہا۔ نیند میں سے کچھ محسوس ہو رہا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ جاگتی، اس سے پرے ہٹتے اٹھ چکا تھا۔ کپڑے لے کر وہ فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ وہ شاور لے کر آئی تو ہونٹوں پر ایک شرمگئی مسکراہٹ کا احاطہ کیا تھا۔ شیشے میں خود کو دیکھا تھا، پرپل لانگ فراک میں وہ نکھری سی تھی۔ ہلکا سا میک اپ کرتے، ہلکی سی جولری پہنے وہ تیار تھی، گیلے بالوں میں سمیت وہ گھٹنوں کے بل بیڈ پر جھکی تھی۔ وہ نیند میں تھا۔ طلحہ اٹھنا نہیں آپ نے یار، وہ اس کے کانوں کے قریب جھکتے بول رہی تھی، پر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اٹھ جائیں یار، اسے الجھن ہو رہی تھی، ابھی یہاں کسی کو نہیں جانتی تھی اور اکیلے وہ باہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ آپ اتنی جلدی اٹھ گئی؟ اس کو نیم آنکھوں سے فریش دیکھتے وہ حیران تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، آپ بھی سوئے تھے، کسی کو تو کمپنی چاہیے تھی نا۔ اپنے تئیں اسے وہ اپنا مسئلہ بتا رہی تھی، جس کی نیند پوری طرح کھل چکی تھی۔ اس کی نظروں کی طلب دیکھے بغیر وہ بول رہی تھی، چلیں پھر آپ کو کمپنی دیتا ہوں۔ اسے بستر میں اپنے برابر کھینچا تھا اور اس کے نم بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا۔ نو طلحہ، اس کی گرفت نے مچلی، وہ اس کا رات کا موڈ واپس آن ہو رہا تھا۔ وانیہ اب جی بھر کر کڑی، جو وہ اس سے کمپنی لینے کے لیے اسے اٹھانے کی سنگین غلطی کر چکی تھی۔ طلحہ آپ خاندانی بے شرم ہیں یا نکاح کے بعد کوئی اسپیشل ڈگری کی تھی؟ دانت پیستے اس کی شرٹ لیس کندھے پر زور دیا۔
کل سے اب تک اس کی بے شرمی کے سارے مظاہرے وہ اچھے سے دیکھ چکی تھی۔ اپنا چہرہ اس کے بالوں سے ہٹاتے حیرانگی میں اس کی بات سنی، پھر مسکراتے بولا، طلحہ کی جان، بیوی کو کمپنی دینے کے لیے کسی بے شرمی کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تو پیار ہوتا ہے جو بیوی کو دیکھتے خود بخود نکل آتا ہے۔ اسے بتاتے اس کی نم گردن پر اپنے لب رکھے تھے۔ جی نظر آ رہا ہے مجھے، اچھی بات ہے، ابھی اور دکھاتا ہوں۔ طلحہ باہر ویٹ کر رہے ہوں گے، چھوڑے مجھے، وہ بے بس ہوئی تھی۔ کوئی نہیں کرتا، ان کو پتہ ہے نیولی ویڈ کپل ہے، تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے۔ ابھی وہ اس پر جھکتا کہ دروازہ نوک ہوا تھا، ہٹیں، وہ دروازہ کھولیں۔ نہیں چلے جائیں گے وہ لوگ، وہ ڈیٹ پن کا مظاہرہ کرتے جھکا اپنی منمانیاں کرتا رہا۔ طلحہ پلیز، کتنا آکورڈ لگتا ہے، پیچھے ہوں، پہلے ہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بے شرم کزنوں کا سامنا کیسے کروں گی۔ اسے یہی فکر کھائی جا رہی تھی۔ اسے پرے دھکیلتے، اپنا حلیہ درست کرتے، دوپٹہ اوڑھتے وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی، جبکہ وہ اس خلل پر خاصا بدمزہ ہوا۔ کسمساتے آنکھیں کھولی تھی، روم میں بس لیمپ کی روشنی تھی، دبیر پردے ابھی کھڑکیوں کے آگے تھے، وہ سمجھ نہیں پائی دن ہے یا رات، ابھی بھی رات کی سیاہی ہے۔ اپنا بے ترتیب سا حلیہ دیکھتے عجیب لگا کہ کیا نیند میں اتنی بے خبر تھی۔ جائزہ لیتے سے یاد آیا وہ تو اس کے روم میں آ چکی ہے۔ مزید شرمندگی ہوئی، اپنا حلیہ درست کیا۔ چند لمحوں کے بعد یکدم کروٹ کے بل ہوئی، اپنے ساتھ والی سلوٹ زیادہ جگہ خالی پائی تھی۔ اتنی صبح وہ کہاں گیا تھا؟ اپنی نیند کی بے خبری میں اسے نہیں پتہ چلا۔ آنکھیں سکیڑ کر وال کلاک پر نظر ڈالی، 8 بجنے والے تھے۔ الٹے سیدھے بال باندھے وہ اٹھی تھی، لائٹ آن کی، حیرت کا جھٹکا لگا۔ پورا رات میں اس کا بکھیرا گیا کمرہ بالکل صحیح حالت میں تھا۔ بیڈ پر وہ شیٹ کے بغیر ہی سوئے تھے۔ وارڈروب میں تمہارے سارے ڈریس ہینگ ہیں، فریش ہو کر جلدی پھر نیچے چلیں۔ سرائے سے وہ پلٹی تھی، وہ موبائل ڈریسر پر رکھتے اسے آگاہ کر رہا تھا۔ وہ فریش سا ابھی شاید روم میں آیا تھا۔ وارڈروب کھولی تھی، یہ سارے ہیوی ہیں، عجیب سے ہوتے پہلا جملہ ادا کیا تھا۔ عادت ڈالو اب میری لڑکیوں والی ڈریسنگ کی۔ اس کی بات سے دل کی دھڑکن نے رفتار پکڑی، اس کے قریب آیا تھا، نیند کا خمار اور رونے سے سوجی ہوئی آنکھیں وہ ہر حال میں اس کے لیے سراپا امتحان بنتی تھی۔ وہ دوپٹے کے بغیر کھڑی تھی۔ لمس کو احساس تب ہوا جب اس کے ہونٹ اپنے گلے میں موجود چین پر محسوس ہوئے۔ چھوڑے، کانپتے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کمر سے ہٹاتے ہلکان تھی۔ نیند میں میرا احساس محسوس کرتے تم مسکراتی ہو اور جاگتے مزاج نہیں ملاتی ہو۔ اس کی سرگوشی سے اپنا صبح بے ترتیب حلیہ یاد آیا اور سرخ پڑتے جی بھر کر کڑی تھی۔ وہ اس کی بے خبری میں اس کا فائدہ اٹھا چکا تھا۔ مزید گہر افشانی سے بچنے کے لیے جلدی سے واش روم میں بند ہوئی تھی۔ شاور لے کر 15 منٹ بعد وہ نکلی۔ روم میں نظریں گھمائی، سدا شکر وہ نہیں تھا۔ گیلے بال تولیے کی زر سے آزاد کیے تھے۔ ٹی پنک شفون کی شرٹ جس کے گلے اور بازو پر نفیس سا کام تھا، ٹی پنک ہی کیپری تھا۔ وہ شیشے کے آگے کھڑی تھی، ڈرا چیک کیے تھے، ڈرائر کہیں نہیں ملا۔ وہ جنجلائی، اس طرح سے باہر اپنے روم میں جا کر لانا اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میری ایک بھی چیز نہیں ہے یہاں، کیا مصیبت ہے؟ شیمپو بھی وہ وجدان کا استعمال کر کے آئی تھی۔ بلا وجہ اس کی چیزیں پٹکتے غصہ آ رہا تھا۔ کیا ہوا اب؟ روم سے ملائکہ اسٹڈی روم سے نکلا تھا جس کا دروازہ کھلنے سے وہ وہاں متوجہ ہوئی تھی۔ اندازہ ہوا یہ بھی کوئی جگہ ہے اس کے روم میں۔ اپنے پشت پر اسے دیکھا تھا۔ رونا نہیں ڈالنا، بتاؤ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ نرمی سے استفسار کیا۔ نہ ڈرائر ہے، نہ میری کوئی شیمپو ہے، نہ کوئی چیز ہے آپ کا یوز کیا ہے۔ میری چیزیں لا کر دیں مجھے میرے روم سے۔ اپنا رخ اس کی طرف کرتے تپے لہجے میں کہا، باہر اس حلیے میں کسی صورت نہیں جانا چاہتی تھی۔ وجدان کو اس کے لہجے کا استحقاق پر پرسکون کر گیا۔ رات کی نسبت وہ کافی بدلی سی تھی۔ وہ جھکا تھا، ڈرائر ڈریسنگ کے لاسٹ رو سے اسے نکال کر دیا، اس کا ہاتھ پکڑے، پھر سے وارڈروب کے قریب لایا تھا۔ وارڈروب کے اندر موجود دروازہ کھولا۔ وہ حیرت سے تک رہی تھی، اس کی ضرورت کی ہر چیز تھی، اسے وہاں سے نکال کر دی، شیمپو، کاسمیٹکس اور اس کی ہر پرسنل چیز جسے دیکھتے وہ کان کی لو تک سرخ پڑ چکی تھی۔ کچھ اور چاہیے؟ اس کی آواز اپنے کانوں کے قریب محسوس ہوئی تھی۔ نہیں، چند ایک چیزیں نکال کر باقی شرمندہ ہوتے فوراً الٹتے پلٹتے دراز میں ٹھونستے سمٹی تھی۔